سارے عالم میں تمام طبقات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا طریقہ محنت زندہ ہو جائے. آپ کا طریقہ محنت زندہ ہو کہ کس طریقے سے صحابہ کرام نے محنت کر کے اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے اور کس طریقے سے صحابہ کرام نے محنت کر کے دین کو پھیلایا ہے. یہ 6 نمبر کا مقصد ہے، یاد رکھیو کہ سارے عالم میں ان طریقوں کو زندہ کیا جائے جن طریقوں سے صحابہ کرام میں دین آیا اور دین باقی رہا اور ان کے طریقوں پر دین پھیلا. یہ 6 نمبر کا مقصد ہے. تو سب سے پہلے اس کی دعوت، وہ جو میں سورج عرض کرتا آ رہا ہوں، اللہ کے راستے میں ہوں، مقام پر ہوں. یہ نہیں کہ 4 مہینے کی دعوت وہ دے جس کے 4 مہینے لگے ہوئے ہوں، چلے کی دعوت وہ دے جس کو چلہ لگا ہوا ہو، کہ نہیں جس کا ابھی 1 منٹ بھی نہیں لگا اس راستے میں کہ وہ بھی 4 مہینے کی دعوت دے. جی ہاں، 3 دن نہیں لگے کہ لگ کو دے گئے 2-4 مہینے کی دعوت. کیوں؟ اس لیے کہ میرے بزرگوں دوستوں، جو دعوت دوسروں کو نکالنے کے لیے دے گا وہ تو گھبرائے گا، اور جو دعوت اپنے نکلنے کے لیے دے گا کہ وہ اس کا محتاج ہوگا کہ ہاں دعوت دوں تاکہ میں نکلوں. صحیح بات ہے کہ یہ دوسروں کو نکالنے کے لیے دعوت دے گا، وہ تو یہ سوچے گا کہ بھئی مجھے تو نہیں دعوت دینی چاہیے کہ میرے 4 مہینے لگے نہیں. اور جو اپنے نکلنے کے لیے دے گا کہ وہ تو ہر وقت دعوت دے گا تاکہ جب تک نہیں نکلے گا دیتا ہی رہے گا، اور جب نکلے گا تو اور دے گا، کیونکہ ہر ایک چیز کی حقیقت کھلی ہے. تو جس چیز کی حقیقت کھلے گی کہ اس کا تقاضا بھی بڑھے گا. تو دوسروں کو ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنے کی دعوت دینی ہے، اپنے اندر دعوت کی حقیقت کو جاننے کے لیے، اور اپنے تقاضوں کو دبا کر کچل کر اپنی ذاتی ضرورتوں کو پیچھے کر کے ہم اللہ کے راستے میں نکلیں، اس یقین کے ساتھ کہ امت کے عموم میں ہدایت کے آنے کا دعوت کے سوا کوئی راستہ ہے نہیں. یہ طے ہے بات، یہ بات تو طے ہے کہ امت میں ہدایت کے آنے کا دعوت کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں، ہر زمانے کی بات ہے کہ نبی آئے دعوت آئی دین آیا، نبی گئے دعوت گئی دین گیا. یہ تو میں قسم کھا کر عرض کروں کہ امت جب تک اپنے دین کو لے کر پھرے گی نہیں، امت میں دین باقی رہے گا نہیں. یہ تو طے ہے بات. اس کا اتنا یقین اندر اترے کہ جو یقین ہر قسم کی مشغولی سے نکال دے اللہ کے راستے میں. کیونکہ نکلنا مجاہدہ جب بنے گا جب ہم تقاضوں کو دبا کر نکلیں. کہ صحابہ کرام نے ایسے موقعوں پر نکالا گیا جب کہ وہ پھل پکا ہوا ہے، کہ تبوک کا موقع، کہ پھل پکا ہوا تیار، کہ نکلنے کا وقت نہیں ہے، کہ نہیں اسی وقت نکلو. کبھی اللہ کے دین کی محنت کے لیے نکلنے کو حالات کی وجہ سے مؤخر کیا ہی نہیں گیا، نہ انفرادی حالات کی وجہ سے نہ اجتماعی حالات کی وجہ سے. کبھی نہیں کہ اگر اس راستے کی نقل و حرکت متاثر ہوئی تو پھر دین زندگی میں باقی نہیں رہے گا. کہ اس راستے کی نقل و حرکت کو مسلسل کیا ہے، یعنی رمضان کی وجہ سے بھی یہ نقل و حرکت نہیں رکی. کہ اچھا جی رمضان میں نکلنا ہے کہ ہاں بدر رمضان میں کرایا، کیوں کہ نکلو. ہے کہ ہو سکتا تھا کہ بھائی وہ تاریخ رکھ لو ذرا بعد کی کہ رمضان گزر جائے. تو فرما دیا کہ جو روزے رکھیں اور روزے کی وجہ سے کام چھوڑیں کہ انہوں نے نافرمانی کی ہے. کہ نہ، روزے کی وجہ سے کام نہیں چھوڑنا ہے کیونکہ ان کا نکلنا روزے پھیلانے کے لیے ہے. اور کیا کہ رمضان میں کیسے نکلیں؟ کہ رمضان میں تراویح پڑھنی ہوگی، رمضان میں روزہ رکھنا ہوگا. کہ نہیں، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت سے نہیں روکا کہ چاہے تمہیں روزہ چھوڑنا پڑے. ایسا فرماتے تھے کہ صحابہ کرام اللہ کے دین کی نقل و حرکت کو مقدم رکھتے تھے، چاہے سفر میں روزہ کھولنا پڑ جائے. کہ مسافر پر روزہ نہیں ہے کہ وہ بعد میں آگے قضا کر لے. لیکن اللہ کے راستے کی نقل و حرکت نہ رمضان سے متاثر ہوگی، نہ روزے سے متاثر ہوگی، نہ تراویح سے متاثر ہوگی، کہیں نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سارے عالم میں روزے کو زندہ کرنے کے لیے پھرنا ہے. تو
تو رمضان میں سے زیادہ نکلنا پڑے گا، ورنہ رمضان کے علاوہ نکل کر بھی کہ روزے کیسے معلوم ہوں گے؟ ایک جماعت گئی ابھی رمضان میں، تو جماعت ایک علاقے میں پہنچی دوپہر کو، تو وہاں کے مسلمان انہوں نے دیکھا مسلمان آئے ہیں، تو وہ مسلمان دوپہر کو کھانا تیار کر کے لے گئے رمضان میں، جی ہاں جماعت کے لیے کہ بھائی جماعت والوں جماعت آئیے کھانا کھاؤ. جماعت کے ساتھ نے کہا روزہ ہے رمضان ہے، کہ یہ روزہ رمضان کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں مسلمان پوچھ رہا ہے، وہ کوئی دور کا علاقہ نہیں تھا، یہ میوات سے لگا ہوا، ہمارے یہاں میوات سے لگا ہوا علاقہ کی حالت کہ مسلمان کو رمضان کی خبر نہیں، روزے کی خبر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امت روزے لے کے بیٹھ گئی، اگر یہ روزے لے کے پھرتی تو پتہ چلتا مسلمان کو روزہ بھی کچھ ہے. تو میرے بزرگوں دوستو، ہمیں پھر چھٹے نمبر کا مقصد یہ ہے کہ نبوت والے صحابہ والے طریقوں پر دین کی محنت ہو، تاکہ دین اس طرح باقی رہے جس طرح ان کے زمانے میں دین باقی بھی رہا، پھیلا بھی. اور اپنے تقاضے دبا دبا کر اللہ کے راہ میں نکلنے کی مشق کرو، رو رو کر اللہ سے مانگو کہ اے اللہ تو نے جو کام انبیاء سے لیا ہے اور تو نے جو کام صحابہ سے لیا ہے، اے اللہ تو مجھے اس کے لیے قبول کر لے، اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ اس محنت کے لیے. یہ دعائیں راتوں کو مانگا کرو رو رو کر، ورنہ میرے دوستوں کو ایسے حالات آئیں گے کہ لوگ ان حالات کی وجہ سے سمجھیں گے کہ ہمارے نکلنے کے حالات نہیں ہیں، حالانکہ ان کے اندر طلب نہ ہونے کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں. اور طلب ہوگی تو اللہ رب العزت حالات ہٹا دیں گے، کہ اللہ کے وعدے حق ہیں کہ جتنا داعی قدم اٹھائے گا دعوت میں اللہ رب العزت راستے کھولتے چلے جائیں گے. اس طرح ہمیں اللہ کے راہ میں نکل کر یہ جو میں نے 6 نمبر عرض کیے ہیں اس طرح دعوت دینی ہے، اور اس طرح سیکھنا سکھلانا ہے جس طرح عرض کیا ہے، اس طرح تعلیم کرنی ہے جس طرح عرض کیا گیا ہے، اس طرح اللہ کا نام لینا ہے جس طرح کہا گیا ہے. انہی 6 نمبروں کو اس ترتیب میں محنت سے اپنے اندر اتارنے کے لیے ہم اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں. ہم اجتماعیت کے ساتھ نکلیں اور امیر کی اطاعت کے ساتھ نکلیں، اپنے امیر کو پہچاننا، اپنے امیر کی اطاعت، کیونکہ اطاعت سے تربیت ہوگی، اور ہمارا ہر قدم ہر عمل سنت کے مطابق ہو، سفر بھی سنت کے مطابق ہو، کیونکہ کام کا مقصد سنتوں کو زندہ کرنا ہے. احیاء سنت اس کام کا بنیادی مقصد ہے، احیاء سنت اس کام کا بنیادی مقصد ہے. تو اللہ کے راستے میں نکلیں تو اس مقصد کے ساتھ کہ ہم سنتوں پر عمل کریں گے تاکہ پورے عالم میں سنتیں زندہ ہو جائیں. اور اگر ہم نکلے بغیر پابندیوں کے تو میرے دوستوں بزرگوں، ہم جس عمل کو لے کر پھریں گے وہ عمل زندہ ہوگا. اس لیے اصولوں کی پابندی ہو، اعمال کی پابندی ہو، سنتوں کا اہتمام ہو. سواری میں بیٹھے ہیں سنت طریقے پر ساتھیوں کو پہچاننا، ساتھ رہنا، کوشش کرو ساتھ بیٹھنے کی، دائیں بائیں والوں سے ملاقاتیں بھی کرو، سلام بھی کرو، مسلمان ہیں سلام کرو، ان کو دعوت دو پورے دین کی، ایمان کی. دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو کہ اللہ کی ذات کا تعارف کراؤ. دیکھو زمین کس نے بنایا، آسمان کس نے بنایا، اور آسمان بغیر ستون کے کس نے کھڑا کیا، ہاں چاند اور سورج یہ کس نے بنائے، کون بنانے والا ہے. ہاں غیروں کو کہ اللہ کا تعارف کراؤ، اور اپنے ساتھی ہیں مسلمان کہ ان کو اعمال کی طرف، اعمال کی محنت کی طرف راغب کرو. ہر ایک کو کم سے کم داعی بنا کر چھوڑو. یہ نہیں ہماری جماعت تو اندور جا رہی ہے وہاں جا کر کام کرے گی، اور ہماری جماعت تو بنگلور جا رہی ہے وہاں جا کر کام کرے گی. نہیں، ہمارا کام شروع ہو گیا یہیں سے. من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، کہ جس نے اللہ کے راستے میں قدم اٹھایا کہ اللہ تو اس کے گھر سے اس کا شمار کر رہے ہیں، اجر کا میٹر وہاں سے چل رہا ہے. من یخرج من بیتہ، کہ جو اپنے گھر سے قدم اٹھا رہا ہے کہ اللہ تو وہاں سے شمار کر رہے ہیں اس کا نکلنا. اس لیے ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں. ہم کام کرتے ہوئے جاویں، جہاں کا رخ بنا ہے ہماری جماعتیں وہیں پہنچیں. اپنی مرضی سے رخ نہ بدل دو،
کیونکہ اس سے تربیت نہیں ہوتی. کیوں؟ اپنی مرضی سے تو سیاحت ہوتی ہے، اپنی مرضی کیا ہوتی ہے؟ تفریح. تو جہاں رخ بنا ہے وہاں جانا، وہاں کام کرنا، وہاں حالات آئیں گے، مجاہدہ آئے گا کہ جمنا. کہ یہ نہیں کہ ہم حالات دیکھ کے علاقہ بدل دیں. کہ اللہ رب العزت حالات لائیں گے ہماری تربیت کے لیے اور دوسروں کی ہدایت کے لیے. یہ حالات میں دو چیزیں چھپی ہوئی ہیں، اپنی تربیت، دوسروں کی ہدایت. کہ اللہ رب العزت مجاہدہ کرنے والوں کو بھی ہدایت دیں گے اور ان کے مجاہدے کو ضائع نہیں کریں گے، دوسروں کی ہدایت کے ان کو ذریعہ بھی بنا دیں گے. اس لیے جہاں جہاں جم کر کام کریں، مسجدوں میں جامیں، مسجد سے ابتدا ہو کام کی. ہاں، اور مسجد میں سنت طریقے سے داخل ہونا، مسجد کا ادب کرنا، مسجد کو صاف رکھنا، مسجد کے اندر سامان قرینے سے لگا دینا، جو ہے ڈیزل، وہ جو ہے کیا کہتے ہیں، وہ جو ہے مٹی کا تیل یا یہ بدبودار چیزیں مسجد کے اندر نہ لے جانا. تیل لے جاتے ہیں اسٹور میں بھر کے مسجد کے اندر رکھ دیتے ہیں. عام طور سے شکایت ہوتی ہے اس کی کہ نہیں، مسجدوں کے اندر بدبودار چیز کا لے جانا، کہ بدبودار چیز تو کھا کر بھی مسجد میں نہیں آنا چاہیے، پیاز اور لہسن. آپ نے فرمایا کہ جو یہ دو چیزیں کھاویں وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئیں. مسجد نبوی جیسی مسجد جہاں ایک نماز 1000 نماز سے افضل. وہاں کہہ دیا کہ یہاں نہ آوے، فلا یقربن مسجدنا، کہ جو بدبودار چیز کھائے ہماری مسجد کے قریب نہ آوے. اور جماعت کے ساتھ ہی اور پیاز بھی اور لہسن بھی اور اس میں مٹی کا تیل بھی سب اندر رکھا مسجد میں. جماعت آئی ہے اور جماعت والے سمجھے کہ مسجد سرائے، کہ نہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے. اس کی صفائی، اس کی ستھرائی، اس کا احترام ہمارے ذمہ ہے کہ جس میں مسجد کے اندر کا دین نہ آیا کہ اس سے مسجد کے باہر کا دین نہیں آئے گا. اس لیے میرے بزرگوں دوستوں، ہم مسجدوں کا خوب احترام کریں اور مسجد کے اندر سامان قرینے سے رکھیں. ایک طرف مسجد کی صفائی خود کریں، پانی خود بھر دیں. یہ نہیں جماعت آئی ہے، خادم کہاں ہے، اور جماعت آئی ہے کہ وہ مسجد کا انتظامی کمیٹی کہاں ہے. ہمیں کیا مطلب اس سے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، پانی ہم بھر دیں گے. پانی ہم بھر دیں گے، لاؤ بھائی مسجد کے بیت الخلا ہم دھو دیں گے. کیوں؟ کہ اللہ کا گھر ہے، کہ اللہ کے گھر کا بیت الخلا ہے، اللہ کے گھر کا حجرہ ہے، اللہ کے گھر کی صفحے ہیں، اللہ کے گھر کہ اللہ کا گھر ہے، کہ اسی صفائی ہم کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے زمانے میں امور خلافت میں اتنا مشغول رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود مدینہ منورہ سے قبا جایا کرتے تھے مسجد قبا میں جھاڑو دینے کے لیے. یعنی وہ مسجد قبا کا خادم اب تو مسجد کیونکہ وہ کیا بتاؤں، اب تو سارا کام ملازمت ہو گیا نا. تو مسجد میں ایک تنخواہ دار خادم ہے، ایک تنخواہ دار امام ہے. ہاں وہ دیکھیں گے مسجد. ہاں جب کوئی مصلی آتا ہے نا مسجد میں، کوئی مقتدی، تو سب اور خادم سب کیوں نہیں بچھائی؟ ہاں یہ گھنٹے کا یہ گھڑی ٹھیک کیوں نہیں ہوئی؟ ہاں یہ پانی کیوں گر رہا ہے؟ جی ہاں، جیسے کوٹھی میں لوگ کرتے ہیں کہ بھائی مسجد تو اللہ کا گھر ہے، لاؤ صفائی میں کر دوں، لاؤ بیت الخلا میں صاف کر دوں. ہاں کہ اللہ کا گھر ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد قبا میں جھاڑو دینے کے لیے مدینے سے آتے تھے، حالانکہ امور خلافت اتنے ہوتے تھے کہ نماز کی تکبیر تحریمہ اور اقامت کے درمیان بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلافت کے امور طے کیا کرتے تھے. اتنے مشغول آدمی کہ اقامت ہو گئی ہے اور تکبیر تحریم ہونے والی ہے، کیونکہ مسئلہ آ گیا کہ ہاں بھائی بتاؤ کیا بات ہے. جی ہاں، اتنا مشغول آدمی وہ کیا کرنے جاتا تھا قبا میں، کہ قبا میں جھاڑو لگانے کے لیے. خلافت کے زمانے میں امیر المومنین، یہ بھی نہیں کوئی عام آدمی ہو. اس لیے میرے بزرگوں دوستوں، مسجدوں کو صاف رکھیو اور سامان قرینے سے رکھیو. اب ساتھی اگر نماز کا وقت ہے، مکروہ وقت نہیں ہے کہ 2 رکعت جو ہے تحیۃ المسجد پڑھو، کہ مسجد میں داخل ہونے کا منہ بنا دو. پھر ساتھیوں کو متوجہ کر کے بیٹھو، اب مشورہ کرو کیا کرنا ہے، مقامی حضرات کو ساتھ لو، ان سے بھی رائے لو، ملاقاتوں کا کون سا وقت ہے، اپنے 24 گھنٹے کا نظم بناؤ مشورے سے، ہمیں کب کیا کرنا ہے. اور جتنے اعمال ہم نے کرنے کے لیے بتائے ہیں، ان اعمال کو اسی ترتیب سے کرنا اس طرح کہا گیا ہے. تعلیم اور ذکر اور تسبیحات اور تہجد
جتنے اعمال انفرادی ہیں انہیں اللہ کے دھیان سے، اور جتنے اعمال اجتماعی ہیں کہ ان کو کام کی ترتیب و رسول سے. کہ جاتے ہی پہلا کام یہ کیجو کہ اپنا کھانا پکانے کا نظم کر لو. کچھ بھی نہ ہو تو گرم پانی، صرف پانی رکھ دو چولہے پر. جانے والے دیکھیں گے کہ کیا کہ جی کھانا ہمارا پک رہا ہے، آپ اس کی فکر نہ کیجیے، ہم تو اس مقصد کے لیے آئے ہیں. سوال سے اپنے آپ کو بچاؤ. جو داعی سوال سے نہیں بچتا کہ وہ اللہ کی مددوں کو روک دیتا ہے. اللہ کی مانگنا کیا ہے؟ مانگنا یہ ہے کہ اے اللہ، اس امت کو جس نسبت پر جوڑا گیا تھا اس نسبت کو امت میں پھر زندہ فرما دے. وہ سب سے بڑی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت ہے. ہر امتی کے ذمے جو دین کی ذمہ داری آئی ہے اس ذمہ داری کا شعور امت میں پیدا ہو جائے، اسے مانگو. ساری امت کے لیے ہدایت کو مانگو، ساری امت کے لیے نجات کے راستے کو مانگو. اس لیے کہ راتوں کی محنتیں جب تک رونے کے ذریعے نہیں ہوں گی، اس وقت تک دنوں کی محنتوں میں وہ نصرتیں نہیں آئیں گی جن کے وعدے ہیں. کہ اللہ سے مانگنا یہ تو اللہ کو محتاج ہونا ہے، اور اللہ سے نہ مانگنا یہ اللہ سے مستغنی ہو جانا ہے. اس لیے راتوں کی تنہائی میں بھی دعائیں مانگے، اللہ کے راستے میں نکل کر مانگے. اور یہاں اس مجلس میں اجتماعی دعا کا مقصد ہی ہے کہ اللہ رب العزت خبر نہیں کس مخلص کے آمین پر فیصلہ فرما دے. اجتماعی دعا کا مقصد ہی یہی ہے. موسیٰ علیہ السلام دعا فرما رہے تھے اور ہارون علیہ السلام آمین کہہ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کی نسبت دونوں کی طرف فرمائی. قد اجیبت دعوتکما، حالانکہ دونوں دعا نہیں کر رہے تھے، دعا تو موسیٰ علیہ السلام ہی کر رہے تھے. کہ آمین کہنے والوں کی طرف بھی دعاؤں کی قبولیت کی نسبت کریں گے اللہ تعالیٰ. قد اجیبت دعوتکما، کہ تم دونوں کی دعا قبول ہے. حالانکہ دعا کو مانگ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام.